حاضرین، جس کا خدشہ تھا وہی ہوا۔ کئی مہینوں کی بحث کے بعد، عدالتوں کے فیصلوں کے بعد، لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا۔ انٹرا پارٹی جو الیکشنز ہوئے تھے، جو پی ٹی آئی نے کروائے تھے، وہ کالعدم قرار دے دیے گئے۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جس میں کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان دیا گیا تھا، وہ کالعدم قرار دے دیا۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب ظاہر ہے کہ جو اس کے اثرات ہوں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کے، جس میں کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس لے لیا، ملک کی سب سے بڑی جماعت کے ساتھ کیا ہوا، کیا کھلواڑ ہوا۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشنز ہوں گے، اب تو امید ہے کہ ہوں گے، پی ٹی آئی کے جو 1000 کے قریب امیدوار ہیں قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلیوں کے، وہ اب آزاد حیثیت سے لڑیں گے۔ ان کے الگ الگ الیکشن سمبلز ہوں گے۔ تو پی ٹی آئی کا جو پلان اے تھا کہ سپریم کورٹ سے ریلیف لی جائے، وہ تو ناکام ہو گیا۔ پلان بی آیا تھا کہ پی ٹی آئی نظریاتی، جن کا انتخابی نشان بلے باز ہے، وہ لیا جائے، وہ بھی ناکام ہو گیا۔ اب پلان سی جو ہے اس کی باری ہے۔ تو وقت بڑا کٹھن ہے، مشکل ہے پی ٹی آئی کے لیے، اور اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کی جو قیادت ہے، کچھ تو روپوش ہے، جیل میں ہے، جو باہر ہے، تو کس طریقے سے وہ انتخابی مہم چلائیں گے، کس طریقے سے وہ جو امیدوار ہیں جو آزاد حیثیت سے انتخابات لڑیں گے، ان کی مہم جو ہے ان کو بھی چلائیں گے۔ تو اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اصل آزمائش جو ہے وہ اب شروع ہوئی ہے کہ عوام کی سپورٹ، عوام کی حمایت اگر پی ٹی آئی کو حاصل ہے، تو جو کہا جاتا تھا کہ اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں تو وہ جیت جائے گا، مگر اب صورتحال جو ہے وہ ذرا مختلف ہو گئی ہے۔ تو اس سے جو امتحان ہے وہ تحریک انصاف کا اب شروع ہوا ہے کہ وہ کس طریقے سے انتخابی مہم چلاتی ہے، کس طریقے سے اس کے جو امیدوار، جو کہ آزاد امیدوار کے طور پہ ہوں گے، وہ انتخابات میں حصہ لیں گے، وہ اپنی مہم کیسے چلائیں گے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ریاستی جبر اور تشدد کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ اور اس کے بعد اگر وہ منتخب ہو بھی گئے، ایک کثیر تعداد ان کی منتخب ہو بھی گئی، کیونکہ ایک ہمدردی کی لہر ہے عمران خان صاحب کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، تو اس کے بعد اگر وہ پہنچ بھی گئے قومی اسمبلی میں، چاروں صوبائی اسمبلیوں میں، تو پھر اصل امتحان تو وہاں پہ شروع ہوگا کہ خرید و فروخت کی منڈی لگے گی۔ تو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے یہ تمام جو حالات ہیں اور جو آنے والے جو حالات ہیں، اس کا پی ٹی آئی کیسے مقابلہ کرے گی، جس میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلہ کے بارے میں فیصلہ، انٹرا پارٹی الیکشنز کے بارے میں فیصلہ۔ آخر بلہ جو ہے، یعنی بیٹ، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان، اس پارٹی نے جو الیکشنز لڑے ماضی میں، چاہے وہ 2013 کا ہو، 2018 کا ہو، ان الیکشنز میں بلہ کا نشان، مگر جب سے حالات جو ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے اس کو جو متنازع ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا، اس کے ذریعے اس کی حکومت ختم کی گئی اپریل 2022 میں، اور پے در پہ ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کمزور ہو جائے اور وہ ایک پارٹی کے طور پہ ختم ہو جائے۔ کسی بھی پارٹی کے لیے الیکشن میں، انتخابات میں، انتخابی نشان جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، خاص طور پاکستان سے ملک میں جہاں پہ خواندگی جو ہے کی شرح جو ہے وہ مشکل سے 50-60% ہو۔ وہاں پہ جب ووٹر جو ہے، خاص طور پہ جو دیہی علاقے ہیں یا جن کی تعلیم نہیں ہے، تو وہ انتخابی نشان پہ ٹھپا لگاتے ہیں۔ تو یہ جو قوتیں تھیں پی ٹی آئی کے خلاف، کہ اس کو اس دفعہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا
کہ وہ الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے. وہ ناکام ہو گئے اپنے مقاصد میں کہ پی ٹی آئی کو بین کر دی جائے 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں، جس کا خود کا نہیں پتا کہ وہ واقعات جو تھے ان کی کوئی عدالتانہ تحقیقات تک نہیں ہوئی، کہ اس کے جو ممبران ہیں بڑی کوششیں کی گئیں، پریس کانفرنسیں کرائی گئیں، وفاداریاں تبدیل کرائی گئیں، تشدد ہوا، گرفتاریاں ہوئی، کیا کچھ نہیں ہوا. ہزاروں لوگ روپوش ہو گئے، مگر پھر بھی تحریک انصاف ختم نہیں کی جا سکی. تو آخری حربہ یہ تھا کہ بلے کا نشان جو ہے وہ چھین لیا جائے. پشاور ہائی کورٹ نے 2 ہفتے پہلے جو بلے کے نشان ہے پی ٹی آئی کو واپس کر دیا. جو انٹرا پارٹی جو الیکشنز ہوئے تھے ان کو بحال کر دیا. بعد میں دوبارہ اسی کورٹ نے اپنے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا. پھر ابھی کچھ دنوں پہلے پشاور ہائی کورٹ کی جو بینچ ہے اس نے جناب بلے کے نشان کو بحال کر دیا. اب وہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ، مطلب جو بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ جو ووٹر ہے پاکستان کا، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف یہ کے بعد دیگرے جو اقدامات ہو رہے ہیں جان بوجھ کے کیے جا رہے ہیں، کہ اس پارٹی کو جو کہ تقریباً 1.5 سال سے زیر اعتاب ہے، اس کو توڑ دیا جائے، اندر سے توڑ دیا جائے، باہر سے توڑ دیا جائے. وہ اس میں ناکام ہو گئے. اور اس کے جو چیئرمین ہیں، جو سابق چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے ایک تاریخ جو ہے رقم کی. ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں، وہ اپنے فیصلے پہ ثابت قدم نہیں رہتے، مگر پچھلے تقریباً 1-1.5 سال سے وہ کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے جو سٹینڈ لیا سائفر کے کیس میں، انہوں نے جو سٹینڈ لیا رجیم چینج کے بارے میں، انہوں نے جو سٹینڈ لیا ہے کہ جس طریقے سے جو ہے کچھ قوتیں انہوں نے طے کر لیا کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے. اور لنڈن پلان جس کا انہوں نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ وہ پلان تھا کیا. وہ کون لوگ تھے جنہوں نے حلف اٹھایا تھا قرآن پاک پہ کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو پرائم منسٹر بنانا ہے، عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے، پی ٹی آئی کو بین کرنا ہے، پی ایم ایل این دوبارہ اقتدار میں آئے گی. تو لنڈن پلان جو ہے پتہ نہیں، ہر طرح کے پلانز بنتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے بھی پلانز ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھی منصوبے ہوتے ہیں جن کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتی. مگر اس سے جو بدمزگی ہوئی ہے، جو ماحول خراب ہوا ہے پاکستان میں، کہ 77 کے جو الیکشنز ہیں، میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جب انتخابی نشان کی بات ہم کر رہے ہیں، متنازعہ، جس کو متنازع بنا دیا گیا، پٹیشنز جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے بعد جمع کرائی گئی، جس میں بلے کو چیلنج کیا گیا. اور کوئی اکبر ایس بابر صاحب ہیں جن کو پی ٹی آئی سے نکال دیا گیا تھا. تو الیکشن کمیشن چونکہ خود ہی باعث ہے، جس کو سپریم کورٹ نے کہا ہے، ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وہ اپنا کام نہیں کر رہی. تو 77 کے الیکشنز میں کیا ہوا تھا؟ یعنی جو بھٹو صاحب نے جو الیکشنز کروائے تھے مارچ 77 میں، 7 مارچ کو قومی اسمبلی کے، 10 مارچ کو صوبائی اسمبلیوں کے، اور جنوری 7 کو انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ اچانک سے اعلان کر دیا، حالانکہ ان کے پاس 1.5 سال تھا. سن 73 کے دستور کے تحت ان کی ٹرم تھی، 1.5 سال کی مدت تھی. انہوں نے پہلے اعلان کر دیا کیونکہ ان کے ارد گرد جو درباری تھے، خوش آمدید تھے، انہوں نے کہا کہ سر آپ اتنے مضبوط ہیں، اتنے آپ طاقتور ہیں کہ آپ کو 2/3 اکثریت ملے گی، اپوزیشن ختم ہو چکی ہے، آپ الیکشن کا اعلان کر دیں. انہوں نے کر دیا. خیر وہ تو تاریخ کا حصہ ہے جو کچھ ہوا. مگر جو انتخابی نشان تھا، پاکستان نیشنل الائنس، پاکستان قومی اتحاد، 9 جماعتوں کا مجموعہ، 9 جماعتیں، لیفٹ، رائٹ، ایسٹ، ویسٹ، سینٹر، ہر طرح کی جماعتیں اکٹھی ہو گئی بھٹو صاحب کے خلاف. جیسے پی ڈی ایم جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی، پیپلز پارٹی اکٹھی ہو گئی تحریک انصاف کے خلاف. اس وقت بھی یہی ہوا تھا. تو یہ چیز جو ہے، جب انتخابی نشان کی باری آئی تو انتخابی نشان جو ہے وہ سیاسی جماعت کو ملتا ہے، وہ اتحاد کو نہیں ملتا. مگر پاکستان نیشنل الائنس، پاکستان قومی اتحاد نے حل کا نشان جو ہے وہ مانگ لیا الیکشن کمیشن سے، حل کا نشان. جبکہ اصولاً
ایک اتحاد کو نشان نہیں ملتا، سیاسی جماعتوں کو ملتا ہے. تبھی تو بھٹو صاحب جو کہ اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کو تو فیور کیا گیا ہے، یعنی یہ پی این اے کو فیور کیا تھا کہ ان کو حل کا نشان دیا گیا. تو اب سوال یہ ہے کہ ابھی تو تحریک انصاف تو ایک جماعت ہے. پہلے اس کے کہا گیا کہ اس کے جو الیکشنز تھے وہ ٹھیک نہیں ہوئے تھے، تو بھئی 175 جماعتیں جو ہیں، کیا الیکشن کمیشن نے ان سے پوچھا؟ کیا الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی کہ آپ کے انتخابات صحیح ہوئے تھے انٹرا پارٹی یا غلط ہوئے تھے؟ یہ نشانہ، یہ ہدف جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی ہی کیوں بنی؟ یہ ایک پلان کے تحت تھا، چاہے وہ لنڈن پلان تھا یا کوئی اور پلان تھا یا دبئی پلان تھا. مگر بات یہ ہے کہ کسی بھی انتخابی نشان کو چھین لینا اور پھر یہ کوشش کرنا کہ اس کے جو بھی امیدوار ہوں گے وہ پھر الگ الگ نشانات پہ انتخاب لڑیں گے، تو پھر کنفیوژن پیدا ہوگی، پی ٹی آئی کا ووٹ کم ہو جائے گا اور وہ الیکشن جو ہے وہ جیت نہیں سکے گی. جبکہ جو سرویز ہیں وہ نشاندہی کر چکے ہیں تقریباً 70 سے 75% تک جو حمایت ہے انتخابات میں وہ پی ٹی آئی کی کو ووٹ پڑیں گے. تو اس خوف کی وجہ سے کہ بلے کا نشان لے لو. اور یہ چیز تو الیکشن کمیشن جو کہ باعث، جو کہ انتہائی نااہل قسم کا ادارہ ہے اور انتہائی متنازع قسم کا ادارہ ہے، جس نے کہ حد ہی کر دی ہے 2023 اور 24 میں، کہ پہلے تو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ کے پی کے اور پنجاب میں انتخابات کرائے جائیں، کیونکہ وہ اسمبلیز ڈیزالو ہو گئی تھیں پچھلے سال کے شروع میں، کہ وہ انتخابات جو ہیں وہ اپریل میں کرائے جائیں. وہ نہیں کروائے گئے. کبھی کہا گیا کہ پیسے نہیں ہیں، کبھی کہا گیا کہ ہمارے پاس افرادی قوت نہیں ہے. اس کے بعد الیکشن کمیشن کو آپ دیکھیے کہ اگست میں قومی اسمبلی کی اور 2 صوبائی اسمبلیاں جو کہ بلوچستان اور سندھ کی ہیں، ان کی ٹرم ختم ہو گئی، وہ ڈیزالو ہو گئی. اس حساب سے انتخابات تو نومبر میں ہونے چاہیے تھے 90 دن کے 73 قانون کے تحت. اس کو کھینچتے کھینچتے ڈیلے کرتے کرتے آپ لے گئے فروری تک، اور پھر اس کے بعد الیکشن کا ٹائم ٹیبل نہیں دے رہے، اسکیڈول نہیں دے رہے. وہ تو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں فائزہ صاحب، وہ چھٹیوں پہ جا رہے تھے دسمبر میں، تو انہوں نے جناب اسی وقت کھڑے کھڑے آرڈر کیا کہ آپ اسکیڈول دیں، پورے الیکشن کا اسکیڈول دیں. تو پھر الیکشن کمیشن نے دیا. اچھا اسکیڈول دے دیا تو نامنیشن پیپر جو تھے 80% 90% نامنیشن پیپر جو پی ٹی آئی کے تھے وہ الیکشن کمیشن کے جو بیوروکریسی سے لیے ہوئے ریٹرننگ آفیسرز تھے انہوں نے ریجیکٹ کر دیے. سوچیے آپ، نامنیشن پیپرز اکثریت، اوور ویلمنگ میجورٹی 90% کے قریب ریجیکٹ ہو گئے. وہ تو شکر ہے کہ اس کے بعد پھر ٹریبونلز بنتے ہیں، الیکشن ٹریبونلز بنتے ہیں، جس میں عدلیہ سے ججز جو ہیں وہ اس کے ممبرز ہوتے ہیں. تو انہوں نے 70% کے قریب جو کیسز تھے، 70 سے 80% کے قریب تو نااہل جن کو کر دیا تھا الیکشن کمیشن نے، ریٹرننگ آفیسرز نے، انہوں نے اہل کر دیا. یہ ٹریبونلز نے یہ کیا ہے. مگر پھر بھی کچھ ایسے کیسز ہیں، کچھ ایسے نام ہیں، ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی ٹریبونلز نے. اب وہ اس کے خلاف اپیل کی جا رہی ہے. تو وہ تو اور ایک اور بحث ہے. اصل چیز پھر یہ کوشش کی گئی کہ بلے کے نشان کو جو ہے وہ نہ دیا جائے. اور پھر سینٹ میں 100 کا جو ایوان ہے 2 ہفتے پہلے، اس میں 10 کے قریب 11 سینیٹرز نے ایک قرارداد منظور کی کہ انتخابات جو ہیں وہ ملتوی کر دی جائیں. یہ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ تو انتخابات سے رائے فرار اختیار کرنا چاہ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے اچھی طرح سے کہ اگر انتخابات ہوئے اور جو پی ٹی آئی کے جو 80% جو انتخابات میں حصہ لیں گے، جو کہ ایلیجیبل ہو گئے 80-85%، ٹریبونلز نے ان کو اہل کر دیا ہے. اور اگر بلے کا نشان بھی ان کو مل گیا تو پھر تو ہمارا کیا ہوگا؟ پھر تو ہماری تو ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. تو اس خوف کی وجہ سے ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ ملتوی کر دی جائیں، جس میں جے یو آئی کے جو جمعیت علماء اسلام کے جو سیکرٹری جنرل مولانا فضل الرحمان وہ سر فہرست ہیں، سب سے آگے ہیں کہ انتخابات ملتوی کر دیں کیونکہ موسم ٹھیک نہیں ہے. اور پھر ایک اور ملتوی کیوں کر دیں؟ عجیب قسم کے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ کرونا کی جو وبا ہے وہ پھیل رہی ہے.
پاکستان میں بتائیے آپ. کرونا جو ہے وہ دوبارہ وہ سر اٹھا رہا ہے, اور اگر کرونا دوبارہ سر اٹھا رہا ہے تو الیکشنز کیسے ہو سکتے ہیں؟ برف باری ہو رہی ہے, سردی ہو تو الیکشنز کیسے ہو سکتے ہیں؟ تشدد ہو رہا ہے, دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, تو الیکشنز کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو عجیب عجیب قسم کے دلائل. تو امریکہ میں بھی تو انتخابات ہوئے تھے سن 2020 میں, نومبر میں 2020, جبکہ کرونا جو تھا وہ عروج پہ تھا. امریکہ میں 4 لاکھ لوگ, تقریباً 4-5 لاکھ لوگ جو تھے وہ وفات پا گئے تھے کرونا کی وجہ سے, پینڈیمک کی وجہ سے. وہاں تو الیکشن ہو گئے نومبر 2020 میں. پاکستان میں تو ابھی کچھ ہے ہی نہیں. تو جہاں پہ عدالتوں کا کوئی نہیں پوچھ رہا, ججز کو کوئی نہیں پوچھ رہا, جہاں پہ قانون جو ہے اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ ملک میں انتشار ہوگا, ملک میں خانہ جنگی کی کیفیت ہوگی. کیونکہ جو بھی کر لیا جائے, جس طریقے سے کر لی جائے, اور جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں, فروری 8 جو ہے وہ نزدیک آ رہی ہے, ان لوگوں کا بلڈ پریشر جو ہے وہ شوٹ اپ ہو رہا ہے. کہ اگر وہ جی جاتے ہیں تو پھر ہم کیا منہ دکھائیں گے, خاص طور پہ PMLN جن کے لیے تو سارا کچھ ہو رہا تھا. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ سارا کا سارا جو سلسلہ تھا, جو ساری کی ساری سازش کی گئی, جو حکمت عملی بنائی گئی ایک سیاسی جماعت کے خلاف, انتخابات جو ہیں اس کو چرا کے, پری پول ریگنگ کر کے, اس کے جو اثرات ہیں وہ نہایت ہی بھیانک ہوں گے. بہت شکریہ.